الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سامعین محترم، گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت بیان ہوئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جیسے دنیا میں کامیابی اور ترقی کے لیے دنیاوی علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح روحانی بلندی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے اور اخروی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ دینی علوم کو بھی حاصل کرنا ضروری سمجھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پچھلے بیان میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ دین اسلام کے مختلف شعبے ہیں اور ان شعبوں کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان نے اگر ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک معاشرے کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے اور کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو اسلامی تعلیمات کے ان شعبوں کا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا اور ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور اس کا دوہرا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، انسان کی انفرادی زندگی بہتر ہوگی، پرسکون ہوگی، اسی کے ساتھ اس دنیا کے بعد آنے والی جو حقیقی زندگی ہے اس میں بھی کامیابیاں حاصل ہوں گی اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔
یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے۔ اور انہی انعامات میں رضائے الہی کا حصول بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے جائیں گے، میں تم سے راضی ہوں تمہارے ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہو۔ چنانچہ ایمان اور اعمال صالحہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے۔ ایمان میں عقائد ہیں اور 3 عقائد ایسے ہیں جو ہر نبی علیہ السلام کی تعلیم میں موجود ہیں، ہر امت نے ان کا یقین رکھا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور اعمال صالحہ کے پھر کچھ شعبے جن سے فرد کی زندگی بنتی ہے، اجتماعی زندگی درست ہوتی ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور انسان دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب زندگی بسر کرتا ہے، اور حقیقی فائدہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ اس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت اور اخلاق ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان تمام شعبہ جات کو بیان کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق نبوی کے چیپٹر ملتے ہیں، اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے اندر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بار بار قرآن کریم نے آخرت کا یقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کا آغاز ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت رکھی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ساری کتابیں آگے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام رسول اس میں آگے ایمانیات کے اندر۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کا یقین بھی آ گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
اب اخروی فلاح کا دار و مدار قرآن کریم کے مطابق ایمانیات اور اعمال صالحہ ہے۔ لہذا جب ہم دینی علوم کی بات کا آغاز کریں گے تو اس میں ان تمام شعبہ جات کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ توحید خداوندی کے بارے میں، کیونکہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جب ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کلمہ اسلام کی تلقین کی جاتی ہے۔ کلمہ اسلام کے اقرار کے بعد یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب اس پہ دین اسلام کی بقایا تعلیمات جو ہیں ان کو حاصل کرنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف جو ہے بحیثیت اللہ کے رسول سے کی طرح کروایا، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اب دوسرا سوال جو ہے یہ ہوا کرتا تھا کہ رسول تو کوئی پیغام لاتا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا کرتے تھے۔ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ نبوت کے اظہار کے لیے اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اہل مکہ کو جمع کیا، جب سارے جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے والے تھے، لہذا آپ کی حیثیت قوم کے سامنے وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ نے ان میں 40 سال گزارے تھے، ایک لمبا عرصہ ہے، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، تجارت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، شادی بھی ہے، ہاں جی۔ تو وہ لوگ آپ کو جانتے تھے، کچھ آپ کے بہت قریبی تھے، کچھ شہر والے تھے، آپ کا تعارف ہر ایک سے تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کہ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے تو آپ کی آزمائش بھی کی ہے کئی معاملات میں، وَمَا رَأَيْنَا فِيكَ إِلَّا صِدْقًا، لیکن ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ اب جب آپ نے اپنی حیثیت منوا لی کہ لوگ مجھے سچا کہتے ہیں اور یہ سچائی
دنیا کے معاملات میں تھی، تجارت میں تھی، معاملات میں تھی، گھریلو زندگی میں تھی، خاندان میں تھی، دوستوں میں تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا رسول تو پیغامبر ہوتا ہے، کیا پیغام لائے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ فلاح صرف دنیا کی نہیں تھی، صرف آخرت کی نہیں تھی، دونوں زندگیوں میں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ عربی زبان سے واقف تھے، عربی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے، لفظ الہ کا مفہوم جانتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس کا اقرار کر لیا تو لات و عزا، منات، حبل، ان کا انکار کرنا پڑے گا، معبودان باطلہ کو چھوڑنا ہوگا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اب جو شخص آپ سے سوال کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا تو وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسے مسلمانوں میں شامل کر لیا جاتا تھا، یہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جایا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کے معاشرے کا ایک فرد بن جایا کرتا تھا، یہ اس کمیونٹی میں شمار ہوتا تھا جسے مسلمانوں کی کمیونٹی کہا جاتا تھا۔ تو یہاں سے دین اسلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کہ ایمان اور اعمال صالحہ مل کر ایک انسان کو کامیاب زندگی عطا کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں اور جو واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ان میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ کامیاب ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اور ان کے پیروکار کامیاب ہوئے اور ان کے مخالف ناکام ہوئے، اور آخرت کی کامیابی بھی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ چنانچہ قرآن کریم ان دو شرائط پر
دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے اس کو بتانا چاہتا ہے، اس کا یقین دلانا چاہتا ہے۔ ایک ایمان ہے اور دوسرے اعمال صالحہ ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اعمال جتنے سنوریں گے، عبادات جتنی اچھی ہوں گی، نماز میں جس قدر خشوع ہوگا، روزے میں جتنی اللہ کی یاد ہوگی، حج کے اندر جتنا خوف ہوگا، جتنا اللہ سے لگاؤ ہوگا، زکوٰۃ میں جتنا اخلاص ہوگا، ان تمام عبادات میں اخلاص شرط ہے، اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ اخلاق جتنے مضبوط ہوں گے، ایمان کو تقویت ملے گی، معاملات جتنے بہتر ہوں گے، ایمانیات کو تقویت ملے گی، جس قدر معاشرت بہتر ہوگی، ایمانیات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور یوں ایمان اور اعمال صالحہ مل کر ایک ایسی قوت بنیں گے جن سے پہاڑ ٹکرائیں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ طاقتور قومیں ان کے مقابلے میں آئیں گی تو ساری کی ساری ان کے سامنے کمزور نظر آئیں گی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ قوت اس ایمان کی قوت ہوگی جسے اعمال صالحہ نے تقویت دی ہوگی، قوت فراہم کی ہوگی۔ لہذا آج ہم اپنے بیان میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات جس کے مختلف شعبے ہیں اور جو انسان کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے ضامن ہیں، ان کو سمجھنا، ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ ایمانیات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے کہ جب کلمہ اسلام کا اقرار کر کے ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو یہ کلمہ اسلام کس قدر اہم ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں بیان کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے اس موضوع کو اس لیے شروع کیا ہے کہ موقع ہے، دل نرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہوں کی بخشش اور معافی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے فرصت کے لمحات کو قیمتی بنایا جائے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ ہم سب اسلام کی تعلیمات کو سیکھ سکیں اور پھر اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔